السلام علیکم میرے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میری طرف سے تمام دوستوں کو سلام۔ آج 12 ربیع الاول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ اسے ہم عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلمان قوم سے بات کروں گا، چاہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو یا کوئی دوسرا اسلامی ملک ہو جہاں پر یہ میری زبان سمجھنے والے لوگ ہوں۔ تو ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، ان کے بلند کردار اور عمدہ اخلاق سے سیکھیں اور اپنے آپ کو ایک مثالی شخصیت بنائیں۔ برائی سے دور رہیں، ہر قسم کی برائی سے دور رہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا ذریعہ معاش بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہیں، جن کی بنیاد قرآن پاک پہ رکھی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار تکالیف دیکھی، بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ جہالت اور غربت کا دور تھا۔ جہالت اور غربت کے دور میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اسلام کو پھیلانے کے لیے اور قوم کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے بے شمار کوششیں کی۔ He did lot of struggles for the betterment of the Muslim nations in the Arab world. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ، مشرکین مکہ قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ اپنا زندگی کا ایک مشن بنا لیا تھا کہ انہوں نے اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو فروغ دینا ہے عرب کے اندر۔ لہٰذا جو مشرکین تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کے ہاتھوں اسلام پھیلے یا اسلام کی اشاعت ہو، اسلام فروغ پائے۔ لہٰذا لوگوں نے ایک گروپ بنا لیا اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات سوئے ہوئے وحی نازل ہوئی کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ تو آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور اپنے بہت عظیم قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، ان کے ہمراہ سفر پہ روانہ ہونے کی تیاریاں شروع کی۔ اور ایک رات انہوں نے 2 اونٹ ساتھ لیے، اور ایک اونٹ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، اور دوسرے اونٹ پہ 2 ان کے رفقا تھے۔ وہ انہوں نے سفر اونٹوں کے اوپر شروع کیا۔ تو اس دور میں یہ بہت پرانی بات ہے، وہاں پر سڑکوں کا نظام نہیں تھا، جہالت تھی، غربت تھی۔ تو آپ نے 2 اونٹوں پر 4 جو مسلمان تھے انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور راستے میں ان کو پتہ چلا کہ کفار مکہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور آپ نے غار ثور میں 3 دن پناہ لیے بغیر کچھ کھائے پیے۔ 3 دن آپ نے غار ثور میں گزارے، اور کچھ مشرکین مکہ قریش نے آپ کا پیچھا کیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور آپ نے اس غار ثور میں پناہ لی ہوئی تھی، اور وہ کفار مکہ وہاں بھی پہنچ گئے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ وہ غار کے دانے پر ایک مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، تو وہ واپس روانہ ہو گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اپنے 2 اونٹوں کے اوپر
اس ریگستانی علاقے سے، اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے انہیں بڑا پرجوش استقبال کیا، اور مدینہ میں آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ جہالت کا دور تھا، لوگ جاہل تھے، غربت تھی، مواصلات کے ذرائع موجود نہ تھے، سڑکیں نہ تھیں، لہٰذا اونٹوں پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی میں، جو آج ایک عظیم و شان مسجد بنی ہوئی ہے، اس کی بنیاد رکھی، اور وہاں پر مدینہ کے گرد میں جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے، اور یہاں پر تمام جو اقوام رہتی ہیں مدینہ میں، وہ سب کے ساتھ آپ نے برابری اور مساوات کا سلوک کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنا ہے، قتل و غارت وہاں پہ نہیں ہوگی، کسی قسم کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ اگر کوئی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو سب لوگ مل کے، سب مدینہ، ریاست مدینہ کے لوگ سب مل کے ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے جو کسی قسم کی شہر پسندی کریں گے یا وہاں کے عوام کے ساتھ ظلم و ستم کریں گے۔ تو اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کے گرد و نواح میں جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کی 10 شقیں ہیں جو کافی طویل ہیں، پھر کبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول 22 سال 2 ماہ اور 23 دن میں مکمل ہوا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر قسم کے آئین اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ہر قسم کی معلومات، ہر قسم کی زندگی بسر کرنے کی رہنمائی قرآن مجید سے ملتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی زبانوں میں، جس زبان میں بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، انگلش ہے، فارسی، اردو ہے، تو آپ اپنی زبان میں قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ایک پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے، اور ایک بہت بڑا آئین کہلاتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے ایک بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا آئین جو وہ قرآن پاک کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت اور اسلام کی فروغ کے لیے دن رات محنت کی، دن رات کام کیے۔ وہاں کی عوام کو، مکہ اور مدینہ کے جو جاہل لوگ تھے ان کو پڑھایا لکھایا، درس و تدریس کا شعبہ اپنایا۔ مکہ اور مدینہ میں جتنے وہاں کی اقوام تھی سب کو علم حاصل کرنے کے لیے ان کو ترغیب دی، علم حاصل کرنے کے لیے ان کو تربیت کی ان کی، تاکہ وہ لوگ علم حاصل کر کے آگے بڑھ سکیں اور زندگی میں اپنے آپ کو سہولتیں مہیا کر سکیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے دن رات محنت کی اور عظیم کارنامے سر انجام دیے، اور آپ کا کردار انتہائی مثالی اور عمدہ اخلاق پر مبنی ہے۔ آپ نہایت شفیق، محبت کرنے والے، ہمدرد اور مددگار انسان تھے۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہونے کے ناطے آپ نے انسانیت کی بے پناہ خدمت کی، خاص کر کے آپ نے غریب لوگوں کو، کمزور، بے سہارا اور یتیم لوگوں کو، ان کو انصاف مہیا کیا۔ مدینہ کی ریاست کے اندر اور مکہ مکرمہ میں آپ نے ان کو انصاف مہیا کیا، اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آج کے دن میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ Thank you very much all of you. Have a great time. Yeah, I'm Professor Sardar Naseem Ijaz.